بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ سارا پنڈ بھی مر جائے تو مراسیاں دا پتر چودھری نہیں بن سکتا۔ یہ میں نے کیوں مجھے یاد آیا، یہ محاورہ کہاوت، یہ جو مثل ہے، یہ کیوں مجھے یاد آ رہی ہے، یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2-3 ملکوں کا دورہ کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے، مطلب حکمرانوں مل کے سکون ڈاٹ کام ادھر ادھر گلاں باتاں کر کے اب یورپ کے دورے پہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ان کی جو لاسٹ ملاقات کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات یہاں پر کلیئر کر دوں کہ میں نے کوشش کی کہ اس چیز کو کسی طرح سے میں کنفرم کروں کہ یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان میں حقائق کتنے ہیں، لیکن میں سچی بات ہے اس بات پر یعنی اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیتا بھاجی کہ میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ چیزیں جو چل رہی ہیں وہ درست ہے کہ نہیں۔ البتہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ہی تجزیے کے طور پہ بات کر لیتے ہیں۔ مثلا یہ بات چل رہی کہ جناب نواز شریف اور زرداری کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا نگران وزیر اعظم کے اوپر، اور یہ البتہ اتفاق ہو گیا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں گے، اور فائنانشیل ایمرجنسی کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی۔ یہ خبر کا ایکچولی کرکس ہی ہے، باقی پھر پیڈنگ ہوتی ہے، رپورٹر نے اپنی ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے، پھر وہ بہت ساری گلاں کری جا رہے ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ نگران وزیر اعظم کے اوپر اتفاق واقعتاً ابھی نہیں ہوا، یہ بات درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ابھی زرداری صاحب جو ہیں وہ جو نگران وزیر اعظم چاہ رہے ہیں، نواز شریف وہ تو راضی نہیں ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جیڑا نگران وزیر اعظم وڈے گھر والے چاہ رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کی منشا کے مطابق کوئی ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، اس پر یہ دونوں راضی نہیں ہیں۔ ایک بندے کا نام آیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا نام اس برے طریقے سے پٹا کہ وہ بھائی جناب اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے۔ خواجہ آصف بھی مخالف ہو گیا، مڑ کے جناب باقی لوگ بھی مخالف ہو گئے کہ نہیں وہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ معاملہ بنا۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا ان دونوں کے درمیان کسی شخصیت پر اتفاق ہو جائے گا؟ بالکل اتفاق ہو جائے گا، جس وقت ایک فون دونوں کو جائے گا کہ پائن اے بندہ آنا دونوں سے اتفاق ہو جائے گا۔ تانوں بھی چلی گل دو اور فی دس دیجیے۔ اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں کہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف گفتگو ہو رہی ہے، نیٹ شیل جو ہے رزلٹ وہ سر یہ ہے کہ جو میاں صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں، یہ دونوں اس وقت وہ کیک جو کہ مستقبل میں دکھائی دے رہا ہے اس پر اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ کلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے کیونکہ میں زرداری اور نواز شریف کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، لیکن حقیقت کچھ اسی طرح سے ہے۔ مجھے اب بات یہ اس لیے بھی میں کرنی پڑ رہی ہے، یا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ 50 روپے 41 پیسے کا 1 یونٹ بجلی کا ہو گیا سر، اور مجھے یہ بتا دیں شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ شکریہ جنرل باجوے کا کرنا ہے، شکریہ جنرل فیض کا کرنا ہے، شکریہ بابا ڈیم علی سرکار کا کرنا ہے، شکریہ آصف سعید کھوسے کا کرنا ہے، یا شکریہ اس شیخ کا کرنا ہے جو پتہ نہیں کیویں لیکن وہ ہائی کورٹ کا جج بنا، اس کے بعد سپریم کورٹ کا جج بن گیا۔ شکریہ ریل شریف کا کرنا ہے کیونکہ انہوں نے بھی عمران خان کو لانے میں اپنا رول پلے کیا، پریشر پایا سی کہ میں نے کسی طریقے سے نال ایکسٹینشن مل جائے۔ شکریہ جو ہے وہ زہیر الاسلام صاحب کا کرنا ہے۔ کس کا کرنا ہے؟ جنرل پاشا کا کرنا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یا شکریہ میاں نواز شریف کا کرنا ہے جس نے اننے پاور پروجیکٹ لگائے اور بجلی کی کھپت جو ہے یہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کے بھائی کے دور کے اندر یہ 50 روپے 41 پیسے کا یونٹ ہو گیا سر۔ یہ بڑھے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ یونٹ اس سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ سستا پڑے گا پتہ نہیں کدوں، لیکن فی الحال وہ زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی خسارے کا سودا ہے یہ جو بجلی کا یونٹ پیدا کرنا نا سر، یہ خسارے کا سودا ہے پاکستان کی حکومت کے لیے، لیکن ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو یہ پورا کرنا مشکل ہوا ہے۔ جتنا بڑھاؤ گے اتنا نقصان اٹھاؤ گے۔ اب شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ مہنگا کیوں ہوا ہے، نواز شریف کو بھی پتا ہے، زرداری صاحب کو بھی پتا ہے، پر سر انہوں نے جنا طاقت نہیں، ڈرپھوک لوگ ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے ان لوگوں کو کٹہرے میں لانے کی، جس کی وجہ سے سفر ہم پورا پاکستان کر رہا ہے سر۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جڑے امیر لوگ نے برہمنا دے انہوں نے تو فرق کوئی نہیں پڑنا، فرق تو ہمیں اور آپ کو پڑے گا۔ وہ 24,000 ارب روپیہ جو اس ملک و قوم کا ضائع ہوا
سمجھ لیں کہ یعنی اینج کرے اڑاتا گیا، جوا کھیلا گیا محبت میں 24,000 ارب دی محبت سر، عشق، کرش، یہ چند امیر لوگوں کی بیگمات اور چند امیر بابوں کے خواب جو تھے وہ عمران خان سے منسلک تھے، اور انہوں نے اس چکر میں پاکستان میں ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جو پنکی پیرنی کے تویزوں کے چکر میں سارا ٹائم گزار چھوڑتا ہے، اور پاکستان کو 24,000 ارب روپے کا مقروض کیا سر اس نے، 24,000 ارب روپے کا، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت چونکہ انہوں نے ٹائم کے اوپر گیس کے معاہدے نہیں کیے قطر کے ساتھ، چونکہ انہوں نے ٹائم کے اوپر تیل کے معاہدے نہیں کیے تھے، چونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ توڑ دیا تھا ایک ہفتے بعد ہی، لہٰذا پاکستان کو اب یہ بجلی کا یونٹ جو ہے نا سر اس ریٹ تے جا کے پی رہا جے۔ ہن دسو کہ کدی ماں نوں ماسی رکھی ہے؟ یہ ڈرپھوک اس لیے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جنرل باجوہ اس کرش کو لانے کا ذمہ دار ہے، جنرل فیض اس کرش کو لانے کا ذمہ دار ہے، ان کو معلوم ہے آر ٹی ایس کیسے بیٹھا، ان کو معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے انہیں جو چولا ماری ہیں ان کو معلوم ہے، عمران خان کو پکڑنے کی بھی ان میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ پکڑیں گے تو بڑا چیف صاحب جڑے نوٹس لے کے پھر چھڑ دیں گے، اس لیے وہ پکڑتے نہیں ہیں۔ تو جنرل فیض جنرل باجوہ دی تو گل ہی کوئی نہیں گی سر، وہ اس پاسے سوچ بھی نہیں رہے کہ اس پاسے جایا جائے، لیکن سفر کون کر رہا ہے سر؟ سفر میں اور آپ کر رہے ہیں، سفر غریب لوگ کر رہے ہیں، کھان نو دوائی نہیں، پین نو صاف پانی نہیں، لیکن 51 روپے دا سر ایک یونٹ پینا جے، اور یہ آگے ابھی بڑھنا ہے۔ میرا غصہ یا میرا جو ریمارکس ہیں جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو حقائق بتاتا جاؤں کہ یہ جو برہمن طبقات ہے نا یہ آپس میں رلے ہوئے ہیں سارے، اور یہ ایک دوسرے کا احتساب نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کو ریلیف دیتے، تکلیف نہیں دیتے، تکلیف صرف عوام نو۔ آپ کہتے ہیں تو میں شکریہ شہباز شریف کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن شہباز شریف اس کا ذمہ دار نہیں ہے اس صورتحال کا، آصف زرداری اس صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ذمہ دار تب بنیں گے جب جنہوں نے یہ ساری صورتحال پیدا کرنے کا جو موجب بنے ان کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے قانون کے تحت، تب یہ ذمہ دار بنیں گے، اور اب یہ ذمہ دار بننے جا رہے ہیں، ہولی ہولی پاویں اس پاسے ٹر پے نے۔ تو اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ دبئی میں، یو اے ای میں، سعودیہ میں ملاقاتیں، قطر، ادھر ادھر جناب پھردے پھراندے اب یورپ کے دورے کو نکل گئے ہیں۔ خبر یہ آئی ہے کہ وہاں پر وہ 2 ہفتے قیام کریں گے، اٹلی پہنچے ہیں فی الحال، اتنے جناب ذرا پھرن گے، اور خبر کے مطابق خاندان کے لوگ بھی ساتھ ہو گئے، پتہ نہیں کہڑے ہوں گے، تیو دی اتنے ہے، پتر دونوں جڑے نے وہ لڑنے لگے پھر رہے نے، ہو سکتا ہے کہ پوتے نواسے نواسیاں کوئی اس طرح شاید ساتھ ہوں۔ تو میاں صاحب اپنے سکون.com میں حضور پریشانی کس کو ہے؟ پریشانی تو حضور آپ کو اور مجھے ہے، ٹھنڈیاں ماما یورپ دیا سر لگے پھر رہے سکون دے نال، کوئی ان کو اس بات کا پرابلم نہیں پیدا ہوگا۔ مجھے علم ہے اس بات کا کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں جو تحریک نون لیگ کے چاہنے والے ان کو بری لگیں گی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کن دسی ہے، کدے کے رونا روئی ہے، کس کو بتائیں؟ نواز شریف نے کہا نا کہ میں ریلیف دوں گا، شہباز شریف نے کہا میں ریلیف دوں گا، تو ریلیف مانگتے پھرنے ہیں، ہور اسی کی کہہ رہے ہیں سر، مینے تھوڑی مار رہے ہیں، اسی کوئی واٹا چک لیا نا، ہم تو صرف بات کریں گے اور وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس سے باز نہیں آئیں گے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں انہاں نوں ریلیف لب رہا ہے، اور ماڑا جا ریلیف لبا ہے، ہلکا سا ریلیف ملا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے نا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ وہ بیچارہ کمیاں دا بال بن گیا ہے ایک حرکت کر کے، جو کسی دور میں کرش تھا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی جو ماڑا موٹا ریلیف ہوندہ ہے انہوں لب جاندہ ہے، لیکن سارا پینڈ بھی مار جانا پائیں اے حکمران نہیں بن لگا ہوں۔ وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل لائف کو نا بالکل ختم کر لیا، اس کے بعد سٹیک پہ آ گئی، وہ اب پاسبل نہیں رہا ان کے لیے
کسی کے لیے بھی کہ ان کو اقتدار میں لا سکے. خود اسٹیبلشمنٹ چاہے تو بھی عمران خان اقتدار میں نہیں آ سکتے. اب یہ حالات ہیں. میں نے کل آپ کو تھنک ٹینک کی رپورٹ دی تھی کہ ان کا جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے یہ کہا عمران خان کو, اور عمران خان جنہوں نے ہلکا جا جھٹکا لگا, لیکن وہ ہوں بیچارہ کرے کہ راہ کوئی نہیں اور جانتا. پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے گا تو اگو جناب مینے بجن گے. ہر ایک نے تو لڑائی پائی نا, کسی نے بنا کے تو رکھی نہیں, لہٰذا وہ ایک مشکل کا شکار ہے. ہوا یہ ہے کہ خاصر جو ہیں ان کے اوپر جو 342 کا انہوں نے توشہ خانہ میں بیان ریکارڈ کروانا تھا, لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دی کہ سر انہوں نے کیس سن لو, تو ہائی کورٹ نے اب نیکسٹ ویک کے لیے ان کو کر دیا ہے, ڈیٹ فکس کر دی ہے, اور سٹے دینے سے انکار کر دیا عمران خان کو. وہ سٹے چاہ رہا تھا. سر اتنا چکر بازی کرتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں, وہ چکر بازی کرتے ہیں. وکیلوں کا کام ہی ظاہر ہے وہ قانونی نقطہ نکالیں گے, کوئی ادھروں کڈن گے ادھروں کڈن گے, وہ کھیڈن گے. ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہے اس کام کے. عمران خان صاحب یہ بات کیا کرتے تھے کہ یار تو ادھر ادھر کی گلاں نہ کر, رسیداں کڈ. ایڈ تو فلیٹ لیتے نے, نواز شریف کو کہتے تھے ایسی رسیداں کڈ. یہ ان کے لوگ بڑی کلیئر کٹ بات کرتے. اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں, تے ہوں جس لئے اگو پوچھا جاتا ہے کہ بھاجی تسی چیزیں لیتیاں نے تے رسیدہ کتنے جے, تو رسیدہ کوئی نہیں ہے. اچھا پھر اگلی بات یہ کہ عمران خان یہ بات سینکڑوں بار کہہ چکے ہیں کہ اللہ مجھے سارا کچھ دے بیٹھا تھا. توبہ نعوذ باللہ. یعنی جس طرح اللہ دے کول خزانے مک گئے, پھر اللہ تو مجھے کہتا سارا کچھ دے بیٹھا تھا, میں سیاست میں کیوں آیا, میں پرائم منسٹر کیوں بنا آپ لوگوں کے لیے. تو یار یہ تینوں سارا کچھ مل گیا سی, توشہ خانہ تو شیواں ضرور چکنیاں سی, پھر ضرور وہاں سے کڑیاں تے موبائل تے پیپر ویٹ تے ٹیشو دا ڈبا چمچیاں, یہ چیزیں کیوں لے کے گئے پھر آپ گھر. لسٹ دیکھو یار, ایہو جی شیواں نے جہاں کدی نوٹس بھی نہیں کرتا عام آدمی, وہ بھی شیواں سرکار دی بیگم پرسی پا کے لے گئی گھر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس سارا کچھ تھا تو آپ نے کیوں لیا. اور اب قانون کی منہ شگافیوں کے پیچھے نیچے اوپر ادھر ادھر چھپ رہے ہیں. مورل بات ہے سیدھی سی, اگر آپ کو تحفے ملے تھے ریاست پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے, آپ کو نہیں لینے چاہیے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو تحفے ملے, اس نے نہیں لیے. اس کی بیگم کو ایک ہار میں بڑا دل آ گیا, بھٹو صاحب کو پتہ چل گیا. بھٹو صاحب نے کہا ہار واپس جمع کرا فوراً. انہوں نے کہا میں زلفی پے کر دیتی ہوں. انہوں نے کہا خبردار, یہ تمہارا ہے ہی, تو کل ہی پے کرنا ہے, جمع کراؤ سارے کے سارے. تو یہ ہوتی ہے حضور, اس کو آپ ایمانداری کہنا چاہتے ہیں, اس کو آپ رائٹسنس کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی لین تے سدھا سی میں جڑے کام آیا میں وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ادھر دے پائے نا ہیریاں دی انگوٹھیاں تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے ہے یار, جڑی جناب دے کول نہیں سی بھی آئی وہ بھی پھڑ لئی. مثلا یہ 200 پتہ نہیں 90 کنال ہے, 490 کنال القادر یونیورسٹی علی, ٹھیک ہے, کہ 96 کنال, بل ایگزیکٹ رقبہ مجھے معلوم نہیں ہے. وہ جناب وہ بھی تسی پھڑ لیا. اور پھر ملک ریاض کے آپ وکیل بنے ہوئے ہیں آج کل کہ جناب وہ کام بڑی سپیڈ نہ کر رہا ہے, اس کر کے وہ کو پھڑ لیا. تو یہ سر عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کی حالت یہ ہے. اب وہ جتنا بھی ماڑا یا ریلیف لب جانا, بوتا لب جے, چھوٹا لب جے, جو مرضی کر لو سر, ادھروں پھڑ لو کانو, ادھروں پھڑ لو, گل لٹکا لو جنی مرضی. عمران خان صاحب جو ہے نا, انہوں دا ورکا پاٹ گیا. اب وہ کسی صورت بھی پاکستان کے وزیر اعظم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے تو نہیں بن سکتے. اور یاد رکھیے گا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ایک بندہ نہیں ہے, یہ کتنے بڑے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا, آپ خود سمجھیں. سارے ہی نے ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں آ سکتے. اب کسی کی ساس کا کرش ہے یا کسی کا اپنا کرش ہے تو پائے نے کرش ہی ہو گیا جی, پھر اتھے گل نہیں جی بڑھنی. عمران خان بالکل فارغ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے عوام بالکل ہی فارغ ہو گئے. یار مہربانی کرو, اگر آپ بجلی کا بل کم نہیں کر سکتے شہباز شریف صاحب, تو کم از کم جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کو عوام کے سامنے تو لائیں. کھلو کے واسطے مارو. جنرل باجوہ صاحب اے تہاڈی محبت دا نتیجہ جے. جنرل فیض صاحب تہاڈی محبت دا, اے بابا ڈیم والی سرکار ڈیم دے پیسے ہی واپس کر دیو. او بابا ڈیم والے کو ڈیم دے پیسے ہی لے لو, پوچھتے کرو یار, صرف گلا کرنی ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی.
میں تو یہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔